اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دو اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی حکومت نے کرونا کے خطرے سے دوچار ممالک سے اسپین آنے والے مسافروں کے لیے 10 دن جو کوارنٹین کی شرط تھی اس کی مدت میں اضافہ کر دیا اور اسے 19 اپریل تک بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ویو پوری دنیا کے اندر چلی ہوئی ہے، کہیں پر 4تھ ویو ہے، کہیں پر 5تھ ویو ہے، کہیں پر جو ہے وہ دوسری قسم ہے، کہیں پر تیسری قسم ہے۔ گویا دنیا 1 سال پہلے جس طرح سے کرونا سے دوچار ہوئی تھی، اب وہی کیفیت دوبارہ سے جو ہے وہ 1 سال بعد بھی اسی طرح سے ہے، بلکہ اب کئی خطرناک اقسام جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہذا اسپین نے جو ہے وہ ایسے ممالک کے جو کرونا کے خطرے سے دوچار ہیں ان کے مسافروں کے آنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ 10 دن کے کوارنٹین کی شرط جو ہے اس کو لازمی کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس مدت کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور دوسری اہم ترین خبر جو ہے وہ برطانیہ سے اور پاکستانیوں سے متعلق ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان، بنگلہ دیش، فلپائن اور کینیا کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ان ملکوں کا جو ہے وہ سفر نہ کیا جائے، اور اب پاکستان کو کرونا کے ریڈ لسٹ ممالک میں UK نے شامل کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جس طرح سے کرونا کا زور ہے، اور پھر وہاں پر سب سے زیادہ جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر برطانیہ کی یہ جو اندر پھیلی ہوئی تھی تیسری قسم کی بیماری، اس کے سمپٹم بھی جو ہے وہ پاکستان میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو لوگ یہاں سے جو ہے وہ پاکستان گئے ہیں تو وہ اس جو ہے بیماری کے سمپٹم وہاں پر لے کر گئے ہیں جو تیسری قسم کی تھی، اور وہ جا کر وہاں پر پھیلی ہے۔ اور UK کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2021 میں 32,000 افراد نے برطانیہ سے پاکستان کا سفر کیا ہے، اور تقریباً جن میں سے 15,000 جو ہے وہ مانچسٹر کے ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے انہوں نے فلائی کیا ہے۔ تو یعنی کہ یہ بہت ہی جو ہے گمبھیر صورتحال ہے، اور UK نے بار بار جو ہے اس ضمن میں پاکستانی اور دیگر ساؤتھ ایشین جو ہے کنٹریز کے مسافروں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ان دنوں میں پاکستان نہ جائیں یا اپنے ممالک میں نہ جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ہر وقت اسی چیز کی لگی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اڑ کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جایا جائے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ پھر خاص طور پر ڈوئل نیشنلٹی والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کا زیادہ رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ویزے کی بھی پابندی نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے UK کی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے۔ اور یہاں پر بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتا دوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے UK نے جو ہے پاکستان کے اندر چھٹیاں گزارنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، لہذا جو بھی مسافر جو ہے وہ ان حالات کے اندر UK سے پاکستان جائے گا تو وہ خود حالات کی جو ہے وہ ذمہ داری کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہوگا۔ پھر واپسی پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آتے ہوئے جو ہے وہ بہت بڑی ڈاکومنٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے، اور جیسا کہ ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک کونسلر تھے آفتاب رزاق صاحب، وہ پاکستان شادی میں شرکت کے لیے گئے، اور وہاں پر سے انہوں نے اپنی تصویریں جو ہے وہ شادی میں شرکت کی اپلوڈ کر دی تھی فیس بک کے اوپر، تو اس کی جو ہے نتیجے میں ان کو لیبر پارٹی نے ان کی رکنیت معطل کر دی تھی، یعنی ان کی رکنیت بھی معطل ہوئی، ان کی جو ہے وہ کونسلرشپ بھی گئی۔ تو لہٰذا کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ دار پاکستانی جو UK کے اندر رہ رہا ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ کسی انتہائی مجبوری، اور وہ وہاں پر جب سروے کیا گیا تو ٹریول ایجنٹس نے بتایا کہ جی ان ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی عذر ہوتا ہے کہ جی میرا پیارا کوئی جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو بھائی اگر خود جا کے تم نے وہاں پر بیماری پھیلا دی اور زیادہ پیاروں کو جو ہے وہ متاثر کر دیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی تباہی سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے معاملات جو ہے ان سے گریز کرنا چاہیے، اور چھٹیوں کے لیے بھی جو ہے خاص طور پہ UK سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان نہ جائیں، کیونکہ UK کی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ جعلی PCR رپورٹس لے کر جانا یا جعلی جو ہے
وہ ڈیکلیریشن کے فارم بھرنا، اس سے جو ہے خدارہ باز آ جائیے، کیونکہ یو کے میں ہمارے جو ہے وہ میرپور کے رہنے والے زیادہ لوگ ہیں، تو جب میرپور کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوا ہے تو اس کا جب سروے کیا گیا تو وہاں پر یہی جو یو کے کی تیسری قسم ہے اس کے جو ہے وہاں پر مریض جو تھے ان کے اندر یہ سمپٹم پائے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے جا کر وہ جو ہے وہ ان کو منتقل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی آفت سے جو ہے محفوظ رکھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ جب کہیں وبا پھیلی ہو تو پھر جو ہے اس کے دوران اصل جگہ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی ہم اگر اسپین میں تو ہمیں اسپین میں رہنا چاہیے، پاکستان والے پاکستان میں، یعنی موومنٹ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی دنیا کے اندر اس وقت کرونا کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنائے۔ اور آخر میں وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دے، انشاءاللہ پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔